به محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا على أمور الشريعة اللهم اجعلني عزيزا في أعين الناس وذليلا في عيني وانصرنا یا اللہ مجھے حق بولنے کی اور جو مجھے سنتے ہیں ان کو حق سننے کی اور جو میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو بھی حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل بات اپنی زبان سے جو نکالنے کی توفیق ہے وہ ہم سے لے لے مولا حق پہ رہنے کی توفیق عطا فرما، پھر حق پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ مولا تیری بارگاہ میں تیری راہ میں تیرے ہی در سے سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنے ہی در کا سوالی بنا کے رکھنا مولا ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہماری وسعتوں کو کھول دے، ہمارے قلوب کو کھول دے اور ہمیں حق پر رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، خالص محبت عطا کر مولا، آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو پچھلے سبق میں ہم نے اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی، 1 سال کی عبادت یعنی ایک گھڑی بھر کا تفکر، ایک لمحے کا تفکر، ایک لمحے کا غور و فکر، ایک لمحے کا مشاہدہ کرنا، کسی ایک بات پر اس مشاہدے کے اندر اللہ کی کسی ایک اس کی تجلی کے اوپر یا اس کی ایک جمال کے اوپر یا اس کے کسی اظہار کے اوپر آپ کا تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے گھڑی بھر کا تفکر کیا، یعنی تھوڑی دیر کا تفکر کیا، تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کیا، وہ غور و فکر اس کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے گھڑی بھر کا تفکر کیا، غور و فکر کیا، وہ اس کی غور و فکر کرنا وہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ 3 باتیں جو یکے بعد دیگر ارشاد فرمائی گئیں، یہ کچھ لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے جن کے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ یہ ایک جگہ پہ 1 سال، بات وہی فرمائی گھڑی بھر کا تفکر، اور پھر فرمایا کہ 70 سال، اور پھر فرمایا کہ 1000 سال۔ یہ بات لوگوں کو اکثر کنفیوژن میں ڈالتی ہے، تو میں یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو 1 سال والی بات ہے نا، وہ تفکر کرنا ہے اس نے اپنے لیول پر۔ یہ 3 درجے ہیں یہاں پر تفکر کے۔ انسان جب اپنے پہچان کی طرف لگ جاتا ہے، جب وہ اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیتا ہے، تو اس انسان کے تفکرات جو اس کے مطلب کچھ لوگ یوں سمجھ لیں کہ اپنے تمام جو گندے خیالات ہیں، ابھی نفس امارہ کو چھوڑ کے نفس لوامہ کی طرف ہی آیا ہے، ابھی لوامہ کو نہیں چھوڑا، ابھی لوامہ ہی درجہ لوامہ میں ہی وہ ہے، لیکن نفس امارہ میں یہ بات بھی نہیں ہوتی جو یہ بات ابھی ہو رہی ہے۔ یہ نفس لوامہ میں ہو رہی ہے جب اس کے خیالات پاک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو اب وہ مزید اپنے خیالات کو جب مکمل پاک کرنا، ان کو نکال دینا، ہر بری حرکت کو، توحید کے اندر جو معصیت مادیت آ چکی ہے، اس معصیت مادیت کو نکال کے تو پھر اللہ کی کسی بات میں غور و فکر کرنا، مشاہدہ کرنا، اس طرح کا جو مشاہدہ ہے وہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر جو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص گھڑی پر گھر کا تفکر کرتا ہے تو وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔
یعنی یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر یہ ہے کہ اب خیالات بھی اس کے پاک صاف ہو گئے، اس میں تفکر بھی کر لیا، تفکر کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اب اس کی جو توحید تھی وہ ٹھیک ہو گئی، جو اس کی توبہ تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب اس کا جو راستہ تھا معرفت والا، وہ راستہ بھی اس کا کھلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ اس راستے کی طرف جب چلنا شروع ہو گیا تو اب جو اگلا تفکر، اب جو وہ تفکر کرے گا تو اب وہ مشاہدات الہیہ کی طرف چل پڑا ہے، چونکہ اب وہ غلاظت کو تو چھوڑ چکا ہے۔ اب وہ اپنے قلب کے اندر جو اللہ رب العزت، پہلے تو اس نے اللہ کی کوئی بات جو آپ اس نے پڑھی یا اس کو جو پڑھائی گئی یا اس کو جو دکھائی گئی یا اس نے جو خود سے دیکھی، اس پہ تفکر کیا، یا اللہ کی یہ زمین کے اوپر جو بنی بنائی کائنات کے اوپر غور و فکر کیا اس نے، اس میں سے کسی بات غور کر دیتا کہ اللہ نے یہ پہاڑ بنائے ہیں، کیا کمال بنائے، اسی پہ وہ خوب ہو گیا، اسی پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا اس نے۔ تو یہ تو اس کی ظاہر کی حالت تھی۔ اب جو اگلا درجہ ہے وہ اس کا نہیں ہے کہ وہ اگلا درجہ کس کا ہے، اگلا درجہ ہے اب اس کے دل سے معصیت نکل گئی، مادیت نکل گئی، اب اس کے دل سے برائیاں نکل گئیں، اب نیکی کی طرف وہ غالب آ گیا۔ اب وہ نفس لوامہ کے درجے پر جو گیا تھا وہ اس کو بھی عبور کر کے آخری درجے کے قریب پہنچ گیا۔ تو اب وہ کیا کرے گا، اب وہ دین کے اندر تفکر کرے گا، اللہ کے قرآن کے اندر تفکر کرے گا، کسی آیت کے اوپر تفکر کرے گا، قرآن کی کوئی ایک آیت لے کر اسی غور و فکر کے اندر اپنے آپ کو گم کر دے گا، اسی پہ اپنی ساری محنت کرے گا۔ جب اسی پہ اپنی ساری محنت کرے گا، سارے جتن جب اسی پہ کرے گا، قرآن کی اسی آیت کے اندر وہ اس کے رموز نکالنے کی کوشش کرے گا، اس کے تجلیات، انوار و تجلیات تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور جب اس پر کوئی انوار، کوئی تجلی ظاہر ہو جائے یا اپنے قلب کے اندر کوئی اللہ رب العزت کی تو کوئی صفاتی تجلی دیکھ لے، اب اس تجلی کے اوپر جب غور و فکر کرے گا، اب کا اس کا غور و فکر کرنا اب وہ 70 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اب جب اس سے بھی آگے چلا گیا، نفس لوامہ بھی چھوڑ گیا، اب اس سے بھی اگلی طرف چلا گیا، اب اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کے تجلیات کا ظہور اب اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اب جب وہ سو رہا ہے، جو پیچھے بات کی تھی ہم نے، جب وہ سو رہا ہے تو اب وہ بظاہر سو رہا ہے لیکن سوتا ہوا بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اب وہ جاگ رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ وہ کسی بھی حالت میں ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، وہ چاہے پڑھ رہا ہے، وہ چاہے سو رہا ہے، وہ چاہے باتوں میں مشغول ہے، لیکن اس کا دل اپنے رب کی یاد میں کھبا ہوا ہے۔ اب جب یہ کیفیت اس پہ آئے گی تو اب وہ جب سوچے گا تو اب کیا سوچے گا، اب وہ اللہ رب العزت کے مشاہدات کی طرف چلا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت کے اس کے دل کے اوپر جو چیزیں القاء ہوئی ہیں اب ان کی طرف چلا جائے گا، اب وہیں پر سوچنا شروع ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام پر جو رحمت نازل ہوئی اس رحمت کے اوپر سوچنا شروع کر دے گا۔ اب جب یہاں پر وہ سوچے گا تو اب چونکہ یہ اس کی سوچ عارف والی سوچ بن چکی ہے، اب اس کی جو سوچ ہے وہ کسی ابرار والی سوچ بن چکی ہے۔ اب اس کی سوچ وہ پچھلی سوچ نہیں رہی ہے، اب اس کا چلنا وہ پچھلا چلنا نہیں رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، اب کا وہ تھوڑی دیر کا تفکر کرے گا، اب وہ 1000 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہی علم عرفان کہلاتا ہے، اور یہی علم عرفان اصل میں اصل توحید ہے۔ توحید ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی لگانے کا نام توحید نہیں ہے۔ توحید ایک دوسرے کو، کسی کو آپ نے مشرک کہہ دیا، کسی کے اوپر آپ نے کہہ دیا تو اٹھے حرکت کی تھی تو مشرک ہو گیا، یعنی ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی سجدہ کرنا، وہ تو ٹھیک ہے مشرک ہو گیا، ایک انڈائریکٹلی ہوتا ہے، پھر اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں، بنا کسی بھی وجوہات کے آپ نے کسی کے اوپر شرک کے فتوے کسنے شروع کر دیے۔ تو یہ لیکن یہاں پر جس مقام پر ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، یہاں پر فتویٰ بازیاں نہیں ہیں، یہاں پر ایک دوسرے کو گستاخ اور کافر کہنا نہیں ہے،
یہاں پر تو سیدھا سیدھا اپنے دل کو ماسوا سے پاک کرنا ہے. ہم کسی پر فتویٰ بازی اس قسم کی جب لگاتے ہیں تو خود بھی ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پر فتویٰ بازی کا رولا نہیں ہے، یہاں پر کیا رولا ہے، خود بھی اس ماسوا کی طرف چل پڑو، اپنے اندر کو پاک کرو نا ماسوا سے. میں مطلب فرض کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہر آپ بدعت کی طرف جاتے ہو تو وہ شرک ہو گیا، یا شرک کی طرف آپ جاتے ہو تو ہم شرک کی مختلف وجوہات ہم نے رکھی ہوئی ہیں کہ کسی سے آپ نے تھوڑی سی مدد مانگ لی تو وہ شرک کی طرف چلا گیا. کسی قبر پر جا کر اگر آپ نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے شرک کا اس پہ فتویٰ کس دیا. لیکن دیکھو بات سنو، جب اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، جب اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اس وقت اس دعا میں اگر ہمارا کوئی خیال بھی غیر کا آتا ہے تو کہ یہاں شرک نہیں ہوتا. ضرور ہے کہ زبان سے آپ ادا کریں گے تو شرک ہوگا. ہم آپ کو یہاں پر اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ آپ اپنے دل سے ماسوا نکال دو. آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کا قلب کے اندر بھی کوئی غیر رہے ہی نہ، وہی رہے جو اس کا ہے. آپ کے دل سے کوئی غیر یا غیر کی کوئی بات کوئی آپ کے اندر رہے ہی نہ. آپ کی خواہشوں میں بھی دیکھیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے ہمیں ایک بڑا گھر مل جائے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے تو بڑا گھر لے. ٹھیک ہے، یہ خواہش بھی نکالنی پڑے گی اپنے دل سے. دل کو بالکل پاک صاف کرنا پڑے گا، اس میں سے ہر خواہش نکال دو. اب یہاں تک کہ اپنی کھانا پینا بھوک ہر شے نکال کے باہر رکھنا. اس کے بعد جب تم پانی پیو گے تو اب تم پانی کیا کرو گے. ہم پانی پیتے ہیں کہ پیاس لگے پانی پیو، نہیں. اب جب بندہ اس لیول پہ ان درجات پہ چلا جاتا ہے، جب اس پوزیشن پہ چلا جاتا ہے، جب معصیت نکالنا شروع کر دیتا ہے، دل کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے، جب یہ لواما کا درجے سے نکلنے والے ہو جاتے ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہو. اب جب پانی پیتے ہو کہتے نہیں میں نے نہیں پانی پینا، میں نے اپنے نفس کو پانی دینا نہیں ہے، میں نے تو نفس کو مارنا ہے، یہ نفس تو مجھے مارتا ہے برائی کی طرف، تو میں اس کو پانی کیوں پلاؤں. آپ نے پانی پیچھے کر دی، حالانکہ شدید پیاس لگی ہے. اب تھوڑی دیر بعد آپ کیا کرو گے، آپ کے دل میں خیال یہ تفکر کیا، دل کی طرف دھیان دے گیا میں کیا کروں. جواب ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے. تو اب کہے گا یہ تو میرے پیارے نبی کی سنت ہے. اب وہ گلاس پکڑے گا، اب وہ پانی پیے گا. اب کیا ہوگا، اس کی پیاس بھی بجھ گئی اور سنت بھی پوری ہوگی. اور اب اس کی نیت میں پیاس سے پہلے سنت ہے، بعد میں پیاس. کہ ہم ایسا کرتے ہیں، فتوے تو ہمیں بڑے بڑے ملتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کو تو کوئی اس طرف نہیں کرتا. ہمارے قلب کو اس طرف تو لے کے یہاں اس طرف لے کے آپ کو صرف صوفی آتا ہے، یا صرف صوفی آپ کو یہاں پر لے کے آئے گا. اور توحید بھی آپ کو خالص توحید بھی صوفی ہی دے گا. اللہ خیر عطا فرمائے. اب اللہ ہمیں صحیح صوفی بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب اس سے، اور یہ جو لائن ہے نا، یہ عارفوں کی لائن ہے. یہاں پر عارف لوگ وہ جو مشاہدات میں چلے جاتے ہیں. عارف لوگ مشاہدات میں چلے جاتے ہیں. میں اب آپ کو مختصراً یہ بات کہوں کہ انسان کو ہر لمحے اپنے آپ کو سفر میں رکھنا ہے. مسافر ہے انسان. وہ ایک دیش سے آیا تھا، دوسرے دیش میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا. وہ عالم بالا سے آیا، عدم سے آیا، اس علاقے میں آیا، یہاں پر آیا. یہاں پر آنے کے بعد کچھ لمحہ یا کچھ گھنٹے یا کچھ مہینے یا کچھ سال گزارنے کے بعد اس نے واپس پھر اگلے دیش کی طرف چلے جانا ہے. یہاں پر آپ کو اگلے دیش میں جانے سے پہلے آپ کو ایک سواری کی ضرورت تھی. اللہ نے روح کو پاک کیا، روح کو پاکیزگی سے بنایا. پھر یہ جسم اس مٹی سے، زمین سے جسم بنایا. اس جسم کے اندر اس روح کو قید کیا، ایک خاص وقت تک اس روح کو اندر قید کیا. اب جب روح اس جسم کے اندر مقید ہو گئی تو اب اس روح کو طلب تھی کہ میں واپس جاؤں. میں عالم بالا سے آئی، میں عدم سے آئی،
میں جہاں سے آئی وہاں پر جنت کی ہوائیں تھیں، میں جہاں سے آئی وہاں پر اعلیٰ ترین لوگ تھے، وہاں پر اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق تھی، اللہ کی تجلیات کو ڈائریکٹ دیکھتی تھی۔ میں وہاں سے آئی، یہاں پر میں پھر اندر ایک اندھیرے کوٹھلی میں بند ہو گئی۔ اب اس کو جو جسم دیا گیا وہ بھی زمین سے مٹی سے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب روح کی بھی خوراک تعین کر دی گئی، جسم کی بھی خوراک مقرر کر دی گئی۔ جسم چونکہ مٹی سے بنا تھا، اس کی خوراک مٹی سے لی گئی۔ آپ دیکھ لو، آپ جو کچھ کھاتے ہو مٹی سے کھاتے ہو نا، لیکن روح کی بھی خوراک تھی۔ روح کی خوراک کیا تھی؟ وہ ذکر اللہ تھی۔ جہاں سے آئی وہاں دن رات اللہ کا ذکر ہوتا تھا، وہاں پر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ یہاں پر بھی ایک عارف نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا ہر وہ لمحہ، ہر وہ دن، ہر وہ مطلب گھڑی کافر ہے، ہر وہ دم کافر ہے جو اس کی یاد کے بغیر ہو۔ یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اب ہم نے کچھ دیر کے لیے جسم لیا، اس جسم کو لے کر ہم نے یہاں جتنا ٹائم بھی گزارنا ہے۔ جب یہ وقت اس کا پورا ہوا، پھر اس روح کو جسم سے آزاد کیا گیا۔ جسم چونکہ مٹی سے بنا تھا، خوراک اس کی چونکہ مٹی سے نکلتی ہے، ساری خوراک یہ مٹی سے کھاتا رہا۔ اب واپس اس کو مٹی میں ہی بھیج دیا گیا۔ روح عالم بالا سے آئی تھی، اب یہ جسم مٹی میں چلا گیا، روح واپس عالم بالا کی طرف چلے گی۔ اب روح سے سوال ہوگا، روح سے کیا سوال ہوگا کہ اس جسم نے تجھے بھیجا تھا کچھ وقت گزارنے کے لیے، تو بھول گئی کہاں سے آئی تھی کہاں گئی، ٹھیک ہے۔ تو نے ہر وہ کام کیا جس کام سے منع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں اکثر یوں دیا کرتا ہوں کہ رینٹ پہ اگر آپ ایک کار لیتے ہیں تو کار رینٹ پہ لے جاتے ہیں، لیکن آپ اس سے بات طے کرتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے کار لی ہے میں واپس اسی طرح سے کروں گا۔ آپ اس کو چلاتے ہیں، اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، جب واپس دیتے ہیں وہ کار چیک کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈیمیج ہوتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی خراش لگ جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اس کا ہدیہ، اس کا جرمانہ دو، ہدیہ نہیں جرمانہ دو اس کا۔ میں نے جتنی دی تھی یہ اس نے اس پہ خراش نہیں تھی، خراش لگ گئی۔ اللہ کا بھی یہ تقاضا ہے آپ سے، اس نے آپ کو ایک جسم دے کے بھیجا، فرمایا جس طرح سے میری روح پاک ہے، یہ میری روح پاک ہی واپس آئی، تو یہ جتنی منزلیں ہیں، جتنے مشاہدات ہیں، تو جو آسمان سے کرتی ہوئی روح آئی تھی، اگر تو اس کو بغیر خراشوں کے اگر اسی طرح پاک صاف ستھری ہو کے چلتی رہی تو تجھے دنیا کے اندر ہی میں اپنی تجلی دکھاتا رہوں گا، سیدھا راستہ تجھے دکھاتا رہوں گا، تو اس راستے پہ چلتے رہنا، تجھے جنت کی ہوائیں دنیا میں بھی محسوس کرواتا رہوں گا، اس لیے اس کی تو فکر نہ کر۔ لیکن ہم ان ہواؤں کو بھول گئے، ہم ان تجلیات کو بھول گئے، سارا کچھ بھول گئے۔ یہ جس جسم کو بھی ہم لے کے برائی کی طرف چل پڑے، یہ جسم بھی ہم کو لے کے برائی کی طرف چل پڑا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قبر میں جا کے پھر وہ اس جسم کو، ہاں جو جسم بالکل مادیت سے پاک تھا، معصیت سے پاک تھا، خواہشات سے پاک تھا، تمام غلیظ باتوں سے پاک تھا، صرف توحید تھی، خالص توحید تھی، توحید کو کوئی خطرہ نہ ہوا، محبت رسول کو کوئی کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہ ہوئی، تو پھر وہ کہتا ہے اس جسم کو بھی محفوظ رکھوں گا، کیونکہ یہ جسم ہر برائی سے پاک رہا ہے، لہٰذا مجھے یہی جسم، اور دیکھیں بعض جسموں کو اس نے اب تک محفوظ رکھا ہوا اور قیامت تک محفوظ رہیں گے، اور بعض کو مٹی میں ملا دیا۔ اب اس کی مرضی ہے وہ نیا جسم کیسے دیتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ وہاں جا کے نیا جسم دے، جو وہی اگلی بات ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہم زمین سے جسم بنا، زمین پہ چلا گیا، روح اوپر سے آئی، اوپر ہی چلی گئی۔ روح کیونکہ اوپر سے آئی تھی، اس کی خوراک کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ دعائیں۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ قرآن۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ ساری اس کی خوراکیں ہیں۔ یہ خوراکیں ہم نے دیں تو یہ روح پاکیزہ، یہ خوراکیں ہم نے نہ دیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جسم عدم سے آیا تھا، عدم کو چلا گیا۔ یہ جسم عالم بالا سے آیا تھا، یہ جسم یہیں رہ کہ روح عالم بالا پہ چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی دن اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے اب
2-3 ٹاپک اور ہیں اس پہ چلیں گے. تو فی الحال اجازت دیں. اللہ آپ کو میرا سب کا حامی ناصر ہو، لیکن اپنے دلوں کو معصیت سے صاف رکھیں، دنیا سے صاف رکھیں، اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف پابندی سے چلیں. اللہ آپ سب کا میرا سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.